اندر قابل سر احترام حاضرین محتشم سامعین ذی وقار، ایک دن کچھ دوستوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ جناب والا آپ کی کوئی خواہشات بھی ہیں؟ دوستوں نے پوچھا حضرت علی پاک سے کہ بھی جناب آپ دل میں کوئی خواہشات بھی رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میری صرف 2 خواہشیں ہیں۔ دوستوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بس صرف یہ میری خواہشات ہے کہ سردیوں کا زمانہ ہو اور میں وضو کرتا چلا جاؤں، گرمیوں کا زمانہ ہو تو میں روزے رکھتا چلا جاؤں۔ کیسی خواہشات ہیں حضرت علی پاک کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ہو تو علی وضو کرتا رہے اور گرمیوں کا موسم ہو تو علی روزے رکھتا رہے۔ پھر کبھی دوستوں نے پوچھا، انہوں نے کہا آپ کو کسی بات کا کوئی غم، کوئی فکر، کوئی حسرت؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی 2 فکر ہیں مجھے، 2 غم ہیں، 2 حسرتیں میری باقی ہیں۔ دوستوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک یہ ہے کہ علی کے پاس جتنا علم تھا کسی نے پوچھا نہیں، علی جتنا سخی تھا کسی نے مانگا نہیں۔ ابتدا کل کی طرح بہت میٹھی ہے لیکن انتہا تھوڑی سی سخت ہو سکتی ہے۔ آئے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دن جب کلمہ پڑھ لیا تو دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تورات شریف پڑھی ہے، اس کی کوئی بات تو ہمیں سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 6 سطریں میں نے یاد کر رکھی ہیں، وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 6 لائنیں جو تورات میں لکھی ہوئی تھی وہ مجھے یاد ہیں، باقی بھی یاد تھی لیکن 6 لائنیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 6 لائنیں پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اجازت ہو تو میں بھی آپ کو سنا دوں؟ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے صبح کی دنیا کی فکر میں، یہ تورات کی لکھی ہوئی پہلی سطر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے صبح کی دنیا کی فکر میں، اس کے دل میں دنیا کا فکر اور غم تھا، تو گویا کہ وہ بندہ اپنے رب سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تورات میں یہ سطر پہلے لکھی ہوئی تھی کہ جس بندے نے دنیا کے فکر میں صبح کی، گویا وہ بندہ اپنے رب سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت علی پاک کی فکر دیکھیں اور ہماری فکر بھی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا پہلی سطر یہ ہے کہ جس نے دنیا کے غم میں صبح کی، گویا کہ وہ اپنے رب سے ناراض ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس بھی کر دیتا ہوں نا کہ اگر صبح کو رب ذوالجلال نے ہمیں صحت سے نوازا ہے اور زندگی دی ہے تو رب کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ دنیا کے غم و فکر میں۔ اگر رب کی بارگاہ میں بندہ شکر کرتا تو پھر مساجد بھر جاتے، پھر مساجد خالی نہ ہوتے۔ دنیا کا غم، دنیا کی فکر تو ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، آخرت کا غم کبھی نہ آ سکا۔ میں نے عرض کیا تھا نا ابتدا تو آسان ہے، انتہا تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے۔ پھر وہی بات پہلی سطر آپ نے فرمایا جس نے دنیا کے غم میں صبح کی وہ رب سے ناراض ہے بندہ۔ انہوں نے کہا جناب دوسری لائن تو بتائیں وہ کیا لکھی ہوئی ہے دوسری سطر؟ آپ نے فرمایا جس کے اوپر، بندے کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کا شکوہ کرتا ہے۔ جو بندے آنے والی مصیبت پر جس نے شکوہ کیا اس نے اپنے رب کا شکوہ کیا، کیونکہ خوشی اور غم کا دینے والا میرا اللہ ہے کہ تو جب خوشی بھی آتی ہے تو غم بھی تو آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے آنے والی مشکلات پر، مصیبتوں پر جس نے شکوہ کیا اس نے اپنے رب کا شکوہ کیا۔ تیسری لائن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس بندے کو اتنا پتہ بھی نہیں، فکر بھی نہیں کہ اس کا رزق کس دروازے سے آتا ہے، جس بندے کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا رزق کس دروازے سے آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ اس بات سے بھی بے خبر ہے کہ رب تعالیٰ اس کو جہنم میں کس دروازے سے پھینکے گا۔ بہت گہرائی والی باتیں ہیں نا کہ جس بندے کو اتنا پتہ بھی نہ ہو کہ مجھے رزق دینے والا کون ہے، کم از کم انسان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، رزق دینے والی کون ذات ہے۔ جس بندے کو اتنی بھی فکر نہ ہو تو پھر تورات میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کو اس بات سے بھی کوئی
نہیں ہے کہ جہنم میں کس دروازے سے اس کو پھینکا جانے والا ہے. لوگ رونا شروع ہو گئے. جناب چوتھی لائن جلدی سے سنا دیجئے. آپ نے فرمایا جو بندہ گناہ کر کے ہنستا ہے، جو بندہ گناہ کر کے ہنستا ہے، آپ نے فرمایا روتا ہوا جہنم میں پھینکا جائے گا. جو بندہ گناہ کر کے پھر بھی خوش ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد خوش ہونے والی ویسے بات تو نہیں ہے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اگر گناہ کے بعد پچھتاوا ہمیں لگا، ہم نے تو گناہ بھی کیے، پھر اس کے بعد بڑھ چڑھ کر لوگوں کو بیان کیے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تو ایسا کر دیا، میں نے تو ایسے لوگوں کا حق مار دیا. میں نے کہا جا دیکھ لے، دیکھ لوں گا جو تو کرتا ہے کر لے. استغفراللہ. ایک گناہ کیا، پھر اوپر سے جو ہے کہتے ہیں نا ایک چوری، پھر اوپر سے جی سینہ زوری. محاورے تو ہمیں یاد بھی ہونا چاہیے نا. ایک ہم گناہ کرتے ہیں پھر دندناتے پھرتے ہیں. یہ تورات میں لکھی ہوئی بات ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ گناہ کر کے ہنستا ہے روتا ہوا جہنم، جب فیصلہ ہو جائے گا نا کہ اس کو لے جاؤ جہنم وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، کہ جس کا ایندھن جو ہے، جس کا بالن پتھر اور لوگ ہیں، تو جب اس جہنم کی طرف آرڈر ہوگا تو صاحب ذہن ہے پھر رونا تو آئے گا. قرآن پاک نے کیوں کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ دنیا میں چاہیے کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. کفار کو حکم ہے کہ دنیا میں ہنسو کم رو زیادہ، کیونکہ جب پھر آخرت میں رونا پڑ گیا تو پھر وہ کسی کاہے کا فائدہ، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. لینے یاد کرتے چلے جائے نا، کیونکہ تھوڑی سی مشکل ہے نا. آپ نے فرمایا جو گناہ کر کے ہنستا ہے، جو گناہ کر کے ہنستا ہے روز کا ہوا جہنم میں چلا جائے گا. چوتھی بات غالباً یہ پانچویں ہے. آپ نے فرمایا کہ ادھر یہ بات لکھی ہوئی ہے جس بندے کو اپنی خواہشات کا بڑا غم ہوتا ہے، جس بندے کو اپنی خواہشات پر بہت غم زدہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کا خوف نکال دیتا ہے. یہ اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے. جس بندے کو اپنی خواہشات کا غم ہے، جو چیزیں دل میں آئی، جو ہماری خواہشات ہوئی، جب وہ پوری نہ ہوئی تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں نے تو یہ چاہا، میں نے تو یہ چاہا، میں نے تو یہ پروپیگنڈا کیا تھا، میرا تو کوئی پورا نہیں ہو سکا. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ پھر اس کے دل سے عذاب یہ ہوتا ہے کہ آخرت کا خوف اس کو نہیں ہوتا. حضرت علی سے اگر کسی نے خواہش پوچھی تو آپ نے تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ گرمیوں کا زمانہ وہ علی روزہ رکھتا چلا جائے. کبھی ہماری بھی ایسی خواہشات ہو سکتی ہے نا. تو پھر اس کے برعکس اگر تورات کو پڑھیں تو پھر تورات میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے سبھی انسانوں کے لیے کہ جس بندے کو اپنی خواہشات کا سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کا خوف نکال دیتا ہے. آخری لائن بھی پڑھ کر سنا دوں آپ کو. آپ فرماتے ہیں جس بندہ کے پاس دولت ہو، اور جو لوگ کسی دولت مند کی، صاحب ثروت کی، اس کی مال کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں، جو آدمی کسی دولت مند کی اس کی دولت کی وجہ سے عزت کرتا ہے، صبح جب کرتا ہے تو محتاجی اس کا مقدر بن جاتی ہے. یہ بات بھی تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر جو بندہ کسی دولت مند یہ صاحب اقتدار کی عزت کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ پیسے والا ہے. اس کی پیسے کی دولت کی وجہ سے جو بندہ کسی کی عاجزی کرتا ہے، اس کے سامنے جی چودھری صاحب، جی فلان صاحب، جی جناب، جی جب اس کے دولت کی وجہ سے کرتا ہے تو تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محتاجی اور تنگدستی اس کا مقدر بن جاتی ہے. کیونکہ تواضع تو ہمیں کرنی چاہیے تو اللہ کے سامنے کرنی چاہیے. اگر بندے کی عزت کرنی چاہیے تو قرآن سے پوچھ لینا. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ میرے اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہی بندہ زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا. سبحان اللہ. تو جو بندہ عزت والا ہے تو ہمیں اس کی عزت کرنی پڑے گی. اگر ہاں یہ دنیا کا مال ہے، یہ تو قارون کے پاس بھی تھا، یہ تو فرعون کے پاس بھی تھا، یہ تو حامان و شداد وہ بھی وزراء و
شیر تھے یہ تو ان کے پاس بھی تھا۔ کیسی کیسی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ انصاف کا کتب میں بھی کہ جس بندے نے دولت مند کی اس کی دولت کی وجہ سے صرف اور صرف عزت کی کہ یہ دولت مند ہے۔ اسی کے اوپر اور بھی حدیث آپ کو حدیث کا صرف ایک پہلو پڑھ کر سناتا چلا جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت لوگ کسی فسادی بندے کا اس کے فساد کے ڈر کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے، جب لوگ کسی شریر بندے کے شر کی ڈر کی وجہ سے جب اس کی عزت کریں گے اس وقت اللہ کا عذاب برحق ہو جائے گا۔ پھر شکلوں کا بگڑنا، پھر زمین میں دھس جانا، پھر سرخ آندھیوں کا آنا اس وقت حلال ہو جائے گا جب معاشرہ اس طرح۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب میری امت کے لوگ 15 کام کریں گے اس وقت جو ہے اللہ کا عذاب برحق ہو جائے گا۔ اور 15 کاموں میں سے یہ ایک کام ہے کہ جب فسادی آدمی کی فساد کے ڈر کی وجہ سے لوگ کہیں گے یار چھوڑو بھائی یار دفعہ مارو اس کو، یہ تو فسادی آدمی ہے، فساد بن جائے گا، وہ اس کو حق بات کوئی نہیں کہے گا، اس وقت اللہ کا عذاب برحق ہو جائے گا۔ اسی کے تحت یہ بات قرآن شریف میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو بندہ دولت مند کے سامنے اس کی دولت کی وجہ سے، نہ کہ اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے جب اس کے سامنے جھکتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے تو وہ ایسا بندہ تنگدستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات سے پھر شروع ہو جاتا ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سردیوں کا زمانہ، علی وضو کرتا رہے، گرمیوں کا موسم، علی روزے رکھتا چلا جائے۔ آپ سے پوچھا حسرت آپ کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حسرت میرے دل میں رہ گئی کیا علی جتنا سخی تھا کسی نے مانگا نہیں، علی کے پاس جتنا علم تھا کسی نے پوچھا نہیں۔ آج اگر کل میں نے بہت ہی آسان درس دیا تھا، سبھی لوگ آشش کر اٹھے تھے، تو جب علم کی باتیں ہوتی ہیں درس تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ علی کی حسرت بھی یہی تھی نا کہ جتنا علم ہے کسی نے پوچھا نہیں۔ غالباً میں بھی یہی حسرت نہ لے کر دنیا سے چلا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا عطا کیا تھا شاید میں لوگوں تک نہ پہنچا سکوں، اگر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو بات جلد از جلد سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔